یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا ویس صاحب نے میں جوائن کیا بھائی ٹیکس کا تو بڑا ریلیف دیا گیا. اس کو ریلیف سمجھے کیا سمجھے مطلب کہ 6 لاکھ تک تنخواہ در ٹیکس سے مستثنی 6 سے 12 لاکھ تنخواہ ٹیکس کی شرح 1%, 12 لاکھ آمدن میں ٹیکس کی رقم 30. اس کو کیا سمجھا جائے؟ دیکھیں 6 لاکھ تک تو پہلے بھی ایگزیمپٹ تھا, ٹھیک ہے, سو کوئی نیا اس کو ریشور کر دیا نا, ریکنفرم کر دیا. وہ بھی تھا 6 سے 12 لاکھ والے کو پہلے 5% ٹیکس دے رہا تھا, اس کو 5% سے کم کر کے 1% کر دیا. اچھی بات ہے, تو یہ بہت اچھا ریلیف ملا. اسی طرح 12 لاکھ سے لے کر اور 22 لاکھ تک والے کو. فاروق صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی 12 لاکھ والا ہے وہ 5 سے 2.5% پہ کیا آتا ہے. ہاں نہیں اس میں اچھا ایک اس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. فاروق صاحب جب ہمارے فائنانس منسٹر صاحب سپیچ کر رہے تھے تو انہوں نے 2.5% بولا ہے, لیکن جو فائنانس بل آیا اس میں 1% لکھا. چلو جی ہم بل کے اندر تقریر کی گستاخی معاف کر دیتے ہیں, ہم اس میں رہتے ہیں جہاں فائدہ ہو رہا ہے, جہاں فائدہ ہو رہا ہے تو وہ چیزیں اتنا معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح 12 لاکھ سے 22 لاکھ والے تک بھی 2-2.5% اس کو بھی ریلیف دے گا. تو 22 لاکھ تک کی جن کی انکم تھی, آپ یہ کہہ لیں سال کی, ان لوگوں کے لیے تو ایک اچھا ریلیف آ گیا ہے. یعنی اس میں آپ کہہ لیں کہ 2.5-3 یعنی ایوریج ہو کے 3-4% اگر بن جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. اگر آپ یہ والی سلیب دیکھیں نا, دیکھیں 10% کی آپ کو انکریمنٹ مل جائے گی, کچھ تھوڑا سا 3-4% کا آپ کو ملا کے ٹیکسز میں ریلیف مل جائے گا, تو آپ کی نیٹ انکریمنٹ جو کہ وہ 14-15% کے قریب کہیں پہنچ جائے گی. جتنی مہنگائی ہے اس سے یہ نیوٹرلائز ہو جائے گا یا بس؟ دیکھیں یہ بات تو اپنی جگہ اہم ہے کہ مہنگائی, لیکن اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت انفلیشن ریٹ جو ہے وہ گورنمنٹ پروجیکٹ بھی جو کر رہی ہے وہ 6 سے 7% کے قریب کر رہی ہے. تو اگر 6 سے 7% پہ مینٹین ہو جاتا ہے, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں کر جاتا ہے تو پھر یہ برا نہیں ہے. کیونکہ آپ کو ایک چیز ضرور ذہن میں رکھنی ہے, اس وقت حالات ہمارے کو بہت اچھے نہیں ہیں. ہمیں اپنے حالات کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ہم ہیں تو لگ رہا ہے کہ ہم نمبر 1 نیشن بننے جا رہے ہیں. خاص طور پر ریکوٹیک میں جو ہے وہ تانبے اور سونے کی کان ہمارے مستقبل کا سانسہ ہے. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم کسی ٹائم پہ کہتے تھے کہ ہمارے تیل کے ذخائر بھی نکل آئے ہیں, ہم کہتے تھے اتنی ہزار کی نوکریاں دے دیں گے. یہ بالکل ویسے دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے. ریکوڈیک ابھی تک جو اس کا پروجیکٹ چل رہا ہے اس کے اندر بہت سارے, ایک تو فورن سٹیک ہولڈرز انوالو ہیں, اس کے ifs and buts ہیں, بلوچستان کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انوالو ہے. ریکوڈیک کی جو مجھے بتایا تنخواہ دار طبقے کو given the fact کہ کتنی مہنگائی ہے, given the fact کہ اگر یہاں سے ریلیف مل رہا ہے تو دوسری چیزوں پہ, امپورٹڈ آئٹمز پہ, کھانے پینے کی چیزوں پہ ٹیکس, پیٹرولیم لیوی, یہ سب بڑھ رہا ہے یا یہ سب بڑھا ہوا ہے آلریڈی, کتنا کا فائدہ ہو جائے گا؟ دیکھیں جو سب سے غلط ہوا اگر اس بجٹ کے اندر میں دیکھوں تو پیٹرول کے اوپر 2.5 روپے پر لیٹر آپ نے انکریز کیا. اچھا یہ جو 2.5 روپے پر لیٹر جب پیٹرولیم پروڈکٹ انکریز ہوتی ہے تو یہ ہر چیز کو مہنگا کر دیتی ہیں. آپ کے کرائے بھی مہنگے ہو جائیں گے, آپ کی پروڈکشن بھی مہنگی ہو جائے گی, آپ کی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. یعنی یہ ایک اقدام ہے جو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہاں جو اس وقت اگر آپ ایک طرف انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی باتیں کر رہی ہیں, ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اس کو لے کے آنا ہے, تو پیٹرول کے اوپر اس وقت ایکسٹرا ٹیکس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. IMF کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے لیوی شوی جو ہے. دیکھیں لیوی پہلے بھی تو آپ پیٹرول کے اوپر کوئی 57-58 روپے کا ٹیکس لے رہے ہیں پر لیٹر. کون سا پیٹرول کوئی آج ٹیکس فری تو نہیں مل رہا, بہت سارے ٹیکسز ہیں جس کو انوالو ہو کے وہ آ رہا ہوتا ہے. تقریباً ہر لیٹر کے اوپر, اور پیٹرول کے مہنگے کا مطلب ہے پورا سسٹم ہی مہنگا ہو گیا, ہر چیز کے اوپر ہوتا ہے. لیکن چلیں اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اچھا 2.5 روپے ہوا. 2.5 روپے کا مطلب ہے کہ آج کے 200-250 روپے لیٹر میرے خیال ہے, تو وہ کیا 1% کے قریب جو ہے وہ انہوں نے 2.5 روپے پر لیٹر لگایا, تو شاید وہ اتنا یعنی آپ کا بہت بڑا نہ ہو. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے جو ملک صاحب کے سیکٹر کو جتنا ریلیف دیا یہ تو بہت خوب. میں ان کے کمنٹ سن رہا تھا اور میں پریشان ہو رہا تھا کہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ کیا یہ ٹیکس فری کیا کیا ریلیف دیا ہے. دیکھیں ان کے ایک تو ایف ای ڈی 7% جو تھی وہ ختم کر دی ہوئی. یہ تھوڑا سا پہلے کیونکہ پرائم منسٹر نے اناؤنس کر دیا تھا, لیکن اب اس کو کنفرم کر دیا کہ وہ 7. اس کے بعد اسلام آباد میں سٹیمپ ڈیوٹی کے ریٹ کو 4 سے 1% کیا گیا, اور اس میں ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہم صوبوں سے بھی کہیں گے کہ وہ بھی سٹیمپ ڈیوٹی کو کم کریں, تو وہ ہوا. اسی طرح جو ٹرانسفر کے ٹائم کے اوپر آپ کا 236 اور وہ جو ٹیکس جمع ہوتا تھا وہ 3% سے کم کر کے 1.5%. ان کے خلاف سارا ایویڈنس چاہیے. جی
इनकम टैक्स की शरह को काफी इनके विदहोल्डिंग टैक्सेस जो जमा होते थे तकरीबन आप कह लें आधे आधे कर दिए गए, तो वहां पे भी रिलीफ हुआ। अच्छा, इससे आधे कर दिए गए जी। मैं एक चीज बताऊं आपको, ये जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, जो मुझे एक चीज पॉजिटिव सारी नजर आई इस सारे में, इसके साथ जो चीज जोड़ी है ना साथ, उन्होंने कहा एक तो 10 मरले तक के जो घर बनेंगे या 2000 स्क्वायर फीट का जो अपार्टमेंट होगा उसके ऊपर कुछ टैक्स क्रेडिट, कुछ टैक्स रिलीफ दिया जाएगा, और मुझे ये लगता है कि कुछ लोन्स की सब्सिडीज छोटे घरों के ऊपर, छोटे घरों। अगर एहसन साहब बड़े रिस्क घोड़े, छोटे घर वाला तो इनके दाल भी गीली नहीं होती। मुझे भी मौका देने, मैं अवैध साहब को रिस्पॉन्ड कर दूं। क्विकली कर दें। अवैध साहब, आप दोबारा पेपर पढ़िए, ये बेसिकली ब्रेक इवन की है, 1.5% 236 के कम की है और 1.5% 236 सी बढ़ा दिया है। सेलर का जो सेलर का टैक्स ब्रेक इवन कर दिया, वही कॉस्ट आ गई जो पहले एग्जिस्ट करती थी। ठीक है। इसके साथ जो बेसिकली नॉन फाइलर पहले भी प्रॉपर्टी बाय नहीं कर रहा था, जो परसेंटेज थी, बेसिकली जो गवर्नमेंट एक मैसेज देती है ना, जो हम कहते हैं पॉजिटिव वाइब, नॉन फाइलर प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता। और कामरान शाहिद साहब और आपने जब प्रॉपर्टी बाय कर रही है ना, इंशाल्लाह आपने पहले एफबीआर से अप्रूवल लेनी है, अपनी रिटर्न दिखा के मेरे पास ये वाइड सोर्स अवेलेबल है। नहीं, हमारा तो ऑलरेडी फाइलर है ना, हमने आप फाइलर हैं, हाँ, सबको पता है जी। आपका आईडी कार्ड नंबर डालें, आपका एक्टिव स्टेटस भी आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बट आपने प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले आपने अपनी अप्रूवल लेनी है। ये नया कुछ शुरू किया है, ये भी बजट में सर, ये बजट में पढ़ लें। ये जो सिस्टम होता है मलिक साहब, मैं आपको बताऊं, यानी इससे आपको लगता है प्रॉपर्टी के कारोबार को हौसला शिकनी होगी? नहीं सर, नहीं, एज इट इज